مکہ مکرمہ میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں تھے تو مشرکین نے ان پر بے حد ظلم کیا، صحابہ کرام کو شہید کیا، ان کے گھروں کو تباہ کیا، ان کی جائیدادوں پر قبضے کر لیے، اور ان کے جو یہاں تک کہ نقدی جو تھے وہ بھی انہوں نے چھین لیے۔ ہاں جی، کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو تو پکڑ لیا کہ کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، یہاں پہ باندھ لیں گے، اگر ہمیں آپ اپنی جائیداد دے دیں، جو آپ نے پیسے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں دے دیں تو اب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اس طرح کر کے اپنی جائیدادیں، اپنا مال، پیسہ وغیرہ ان کو دے کے وہاں سے نکلے، یعنی کچھ بھی اٹھا کے وہاں سے صحابہ کرام علیہ رضوان نہیں نکل سکے، کیونکہ وہاں خطرات اتنے تھے۔ جی، اب سب چیزوں پر مشرکین قابض ہو گئے۔ ہاں جی، اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کا حق مار لے تو کسی وقت آپ کو وہ بندہ دکھائی دے جائے جس نے حق مارا ہے، اور آپ کے پاس آپ دیکھیں کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، تو بتائیں آپ اس وقت اس سے لے بھی سکتے ہوں تو لیں گے یا نہیں لیں گے؟ شریعت اجازت دیتی ہے اس بات کی کہ آپ اس سے لے لیں۔ ہاں جی، بزور بازو لے سکتے ہیں، آپ زبردستی چھین سکتے ہیں، آپ اسے لے سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ یہاں بھی بالکل اسی سے ایک ملتی جلتی بات ہے کہ جب ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک انہی کے ساتھ کے تھے، مشرکین کے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ جو تھے ان کے ساتھ کے تھے، ان کا تجارتی قافلہ مکے والوں کا ہر سال جایا کرتا تھا شام۔ تو شام سے جب یہ قافلہ ان کا نکلا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہوئی کہ ان کا قافلہ جو ہے وہ وہاں سے یعنی کہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے، اور جاتا جب قافلہ تھا تو یہ سرحد کے ساتھ ساتھ، یہ سمندر جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت پانی تو اتنا عام ملتا نہیں تھا، لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے تھے اس طرح کا، وہ دریاؤں کے ساتھ، سمندروں کے ساتھ، تاکہ پانی کی ضرورت بھی پیش آئے تو پانی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، کھانے کی ضرورت بھی پیش آئے تو مچھلی وغیرہ کا شکار کر کے وہ بھی کھائی جا سکے۔ اس طرح کر کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سفر کرتے تھے، جب کہیں جا کے ٹھہرتے بھی تھے تو دریاؤں کے نزدیک، سمندروں کے نزدیک، اس طرح کی ندی وادیاں جو ہے نا اس طرح کی جہاں پانی میسر ہو وہاں جا کے ٹھہرا کرتے تھے، آج والا حساب نہیں تھا۔ تو ان کا قافلہ جو ہے نا وہ وہاں سے گزرنے لگا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، پھر کیا کہتے ہو تم کہ ہم جو ہے ان کے قافلے پر، ان کے قافلے کے ساتھ قافلہ لمبا چوڑا تھا، یعنی سامان بہت زیادہ تھا، بندے کل 30-40 تھے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، پھر ان کے قافلے کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان آمادہ ہوئے، اب اسی نیت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ قافلے کو روکنا ہے۔ کس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں؟ قافلے کو روکنا ہے۔ اب بندے ان کے 30-40، یہاں سے جو لوگ روانہ ہو رہے ہیں وہ 300 سے زائد ہیں۔ اب ذہن میں یہی تھا ہم تو 300 سے زائد ہیں، وہ 30-40 ہیں، تو آسانی کے ساتھ پکڑے جائیں گے، اور نہ وہ جنگ کی تیاری کے ساتھ ہیں اور نہ یہ جنگ کی تیاری کے ساتھ گئے۔ جنگ کا تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا، ہاں جی، ان کے تو ویسے ذہن میں نہیں تھا، وہ تو تجارتی قافلہ تھا ان کا، آ جا کے 2-4 ہتھیار رکھے ہوں گے، ہر ایک نے ایک تلوار رکھی ہوگی، اس طرح کا کوئی سامان ہوگا راستے میں خطرات سے نمٹنے کے لیے۔ باقی صحابہ کرام علیہ رضوان 12-13 تلواریں ہیں ان کے پاس کول، تو یہ بھی روانہ ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ اس طرح مدینہ سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے، انہوں نے کیا کیا، مکہ مکرمہ اطلاع بھیجی ابو جہل کو کہ اس طرح کر کے ہم پہ حملہ ہونے والا ہے، تو آپ ذرا کرو کام۔ ہاں جی، وہاں سے 1000 سے زائد بندے لے کے ابو جہل مکہ سے نکلا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جا رہے ہیں ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب میں، اور وہ آ رہا ہے آقا علیہ السلام سے لڑنے کے لیے اور اپنے تجارتی قافلہ کے دفاع میں۔ اب ہوا یہ کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ بچ بچا کے آقا علیہ السلام جس مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا اسے اطلاع مل گئی کہ فلاں علاقے سے فلاں راستے سے آ رہے ہیں، وہ دوسرے راستے سے نکلا اور جناب سیدھا مکے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب ابو سفیان بندہ بھیجتا ہے ابو جہل کو، منع کرتا ہے کہ ہم نکل آئے ہیں، تو نہ جا وہاں، ہاں جی، ہم وہاں سے بچ کے نکل آئے ہیں، اب تو نہ جا، واپس آ جا۔ ابو جہل جو ہے نا اس کے دماغ میں سریا تھا،
اب وہ کہنے لگا نہیں اب میں نے واپس نہیں جانا، اب کچھ نہ کچھ ہو کر ہی رہے گا، اب فیصلہ کون مارکا ہوگا، کیونکہ 1000 سے زائد بندے اس کے پاس ہیں، کھانے پینے کے لیے شرابیں تک اس کے پاس ہیں، ایک ایک وقت میں کئی اونٹوں کو نہر کر رہے ہیں، ان کا گوشت کھا رہے ہیں بھون بھون کے، جی ہر چیز کی فراوانی ہے ان کے پاس، بفرا ہوا جناب وہ ابو جہل، اس نے نہیں مانی ابو سفیان کی، انہوں نے کہا میں جاؤں گا، اب چلیں جی بدر کے میدان میں آمنا سامنا ہو گیا ان کا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان تو ظاہری بات ہے اب یہ آیا تھا لڑائی کی نیت سے، صحابہ تو لڑائی کی نیت سے نہیں آئے تھے، یہاں تک سمجھ آ رہا ہے مسئلہ، پورا قصہ آپ سمجھ گئے، یہاں تک ابو جہل 1000 بندے لے کے لڑائی کی نیت سے پہنچا ہے پوری تیاری کے ساتھ، اور ناچنے والی لڑکیاں لے کے آیا ہے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ تو تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، لڑائی کی نیت تو ان کی بھی نہیں تھی پیچھے سے، یعنی کہ شروع سے لڑائی کی نیت تو نہیں تھی، بس اتنا تھا کہ ہلکی پھلکی ہو گئی تو وہ دیکھ لیں گے بس، لیکن اتنے بڑے لشکر کا سامنے آ جانا یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دونوں لشکر جو ہے نا، جب آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ایک لشکر ابو سفیان کا ہے، ایک لشکر مکے سے ابو جہل کا آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو مبہم رکھا، پوشیدہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ حبیب پیارے ان دونوں لشکروں میں سے ایک لشکر ہم آپ کے قابو میں دے دیں گے، سبحان اللہ، دونوں میں سے ایک لشکر آپ کے قابو میں دے دیں گے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان میں 2 جماعتیں ہو گئیں، ایک جماعت بڑے اجلہ صحابہ کی، وہ صحابہ جو صاحب عظیمت تھے، ان صحابہ کی، اور میرے آقا علیہ السلام بھی نہیں کے ساتھ ہیں، ان کی خواہش اور تمنا یہی تھی کہ ہمارا ٹاکرا جو ہے نا اب وہ ابو سفیان کے ساتھ نہ ہو بلکہ ابو جہل کے ساتھ ہو۔ کس کے ساتھ ہو؟ ابو جہل کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہو، آج جو ہے نا 1-1 2-2 ہو ہی جائیں یہیں پہ۔ اب باقی جو دوسری جماعت تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی، دل میں وہ کہہ رہے تھے کہ لڑنا تو انہی کے ساتھ آسان تھا، جو 30-40 بندے سن، وہ جو 30-40 تھے ان کے ساتھ لڑنا آسان ہے، کہ اللہ کرے وہی ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فرمایا میں تمہیں اونچا لے جانا چاہتا ہوں، وہ بڑی جماعت کے ساتھ تمہاری ٹکر کروانا چاہتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا، تاکہ پتہ چل جائے، اور جو باقی لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ چھوٹی جماعت کے ساتھ ہماری ٹکر ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی تربیت فرمائے گا۔ ہیں جی یہ سارے کا سارا اسی ایک آیت مبارکہ میں بیان ہوا۔ سبحان اللہ، یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، پورا پس منظر، ابو سفیان کا قافلہ تو چلا گیا جی مکہ میں، وہ بالکل یعنی کہ امن کے ساتھ پہنچ گیا، ابو جہل جو ہے اس کے سر میں سریہ تھا، یہ آ گیا جی سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صرف ابو جہل نہیں 70 بندے ان کے وڈیرے سردار بدر میں مارے گئے، سبحان اللہ، تلواریں کتنی ہیں؟ 12-13 ہیں، کھانے کا سامان تک پاس نہیں ہے، ادھر ہر چیز کی فراوانی ہے، 70 بندے مارے گئے، 70 بندے پکڑے گئے، 70 بندے پکڑے گئے۔ رب تبارک و تعالی نے یہاں پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت بھی بھیجی، سبحان اللہ، فرشتوں کی جماعت بھیج دی، یہاں تک کہ حضور کے صحابہ فرماتے ہم تلوار اٹھاتے تھے، لگتا بس یہی تھا کہ ہم بس چلانے لگے ہیں، گردن اتر کے وہ جا پڑی ہوتی تھی مشرک۔ ایک رات پہلے ہی آقا علیہ السلام نے نشان لگا دیے جی، چھڑی ہاتھ میں تھی حضور کے، آقا علیہ السلام کل یہاں کافر فلاں مرے گا، کل یہاں مرے گا، کل یہاں مرے گا۔ سبحان اللہ، ایک صحابی کہتے ہیں میری ہنسی نکل گئی، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جہاں نشان لگایا تھا نا ایک کافر تھوڑا پرے مر گیا، میں نے دیکھا کہ فرشتے اسے گھسیٹ کے ادھر لا رہے ہیں، کہتے ہیں اتنے آخری سا کرنا، حضور نے نشان تیرا اتنے لائے سی، سبحان اللہ، حضور نے تیرا نشان یہاں لگایا تھا۔ یار بتائیں آج اتنے بڑے کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، اتنے پھول میڈل پتہ نہیں کیا کیا بلائیں لگائے ہوئے ہیں، مختلف رنگ کے ہیں، تو یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں کافر کو ہم یہاں قتل کریں گے کل؟ تو بندہ قربان نہ جائے، پھر حبیب کریم علیہ السلام کی پوری دنیا کے سپہ سالار اعظم ہے حضور، بے شک، سبحان اللہ، ہیں، اور جنگی مہارت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ اکبر۔ جاتے ہی آقا علیہ السلام نے جی ایسی جگہ کا انتخاب کیا، یہ بھی دیکھیں ایسی جگہ کا انتخاب کیا آقا علیہ السلام نے، وہ جگہ ریتلی تھی، آپ کو پتہ ہے ریتلی جگہ میں کھڑے ہونا چلنا پھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے،
پاؤں دھس جاتا ہے اس میں ہیں۔ اور ان کے لیے جو جگہ ہاتھ آئی مشرکین کو، وہ جگہ ساری چکنی اور پکی جگہ تھی ہیں۔ این لڑائی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، ان کی جو ریتلی زمین تھی وہ پکی ہو گئی، ان کی ساری تلکنی ہو گئی، وہ سارے تلکنے پھسلنے لگے وہاں پہ۔ آقا علیہ السلام جہاں پہ کھڑے تھے وہ جگہ ساری پکی ہو گئی ہیں۔ تو حضرت اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھیں جی اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اب یہ آیت مبارکہ پر بھی کچھ باتیں، کما اخراجہ کا، اب یہ لفظ جو کما جو ہے نا یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں تشبیہ کس چیز کے ساتھ ہے، پیچھے کس چیز کا ذکر ہے ایسا جس کے ساتھ کما کے ساتھ، کما یہاں لا کر تشبیہ کا تو اس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ مجھے روٹی کھلائیں گے جیسا کہ میں نے کھلائی تھی، ہاں جی، آپ میری تکریم کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کی تکریم کی تھی۔ تو یہاں جو جیسا آیا ہے اس سے پہلے کیا آیا ہے ایسا جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، ہاں جی۔ تو یہ ذہن میرے یہاں پر کما کا، یہاں جو کما لایا گیا ہے اس کی 15 وجہ مفسرین نے بیان کی ہیں، 15 وجہ، 15 وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے نا، میں ساری آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا، وقت جو ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت، صرف 2-3 آپ وہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان میں جیسے پہلے باہم اختلاف واقع ہوا انفال کے معاملے میں، مال غنیمت کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم میں پہلے اختلاف واقع ہوا مال غنیمت کے تقسیم کے معاملے میں، پھر میں نے تمہاری تربیت کی، تمہیں تنبیہ کی، تم لوگ تمہارے پھر دل ایک ہو گئے، تم نے پھر مال غنیمت حبیب کریم علیہ السلام کے سپرد کر دیا کہ حضور جانے یہ کام جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی طرح کر کے پہل جب تمہارے سامنے ابو جہل کا قافلہ آیا تو تمہارا دل بھی یہ چاہ رہا تھا کہ یا اللہ ابو سفیان والا قافلہ ہونا ہے، تھوڑے لوگ تھے نا جو کہہ رہے تھے ابو سفیان والا قافلہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے مال غنیمت کے معاملے میں تمہیں تھوڑی سی تنگی ہوئی تھی، تھوڑی سی پریشانی لائق ہوئی تھی، ہم نے تربیت کی، تم نے کیا کیا؟ پھر تم نے ہماری بات مان لی۔ اسی طرح کر کے تمہارے سامنے 2 قافلے آئے، کچھ لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ وہ والا قافلہ جو چھوٹا ہے جو جنگی تیاری کے ساتھ بھی نہیں آیا اس کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں بھی ہم نے مدد فرمائی تمہاری، پھر تمہاری اصلاح ہو گئی، تم پھر ان کے ساتھ بڑے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر ہم نے تمہاری مدد فرما دی، پھر ہم نے تمہاری مدد کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا ایک وجہ یہ ہو گئی میں کہ جیسا کہ ہم نے وہاں کیا تھا ویسا ہی ہم نے یہاں کیا، جیسا ہم نے وہاں تمہاری مدد کی، تمہاری اصلاح فرمائی، ویسا ہی ہم نے یہاں تمہاری اصلاح فرمائی۔ یعنی کہ جیسا کہ ہم نے انفال کے غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں تمہاری طرف سے اختلاف ہوا، ہم نے تمہاری تربیت کی، ویسا ہی لشکر کس کے ساتھ لڑنا ہے، یہاں بھی تمہارے دل میں کچھ بات آ گئی تھی تو میں یہاں بھی ہم نے تمہاری تربیت کی، تو پھر جیسے وہاں تم نے اپنی اصلاح کر لی ویسے ہی تم نے یہاں بھی اپنی اصلاح کر لی۔ یہ لفظ کما کا ایک معنی آپ کے سامنے وجہ شب بیان کر دی۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پچھلی آیت کریمہ میں جو کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، میں ان کے لیے اونچے درجے بھی ہیں ان کے رب کے پاس، مغفرت بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے، عزت والی روزی بھی ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں دوں گا، یہ ساری چیزیں کہاں ملیں گی؟ آخرت میں ملیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کما، فرمایا کہ حبیب پیارے اپنے صحابہ کو بتا دیں جیسے میں نے تمہارے ساتھ بدر کی فتح کا وعدہ کیا تھا، بدر کی فتح کا وعدہ کیا تھا، تمہیں وعدہ دیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہارے قابو میں دے دوں گا، جیسے تم چاہو گے ویسا ہی کرو گے، تم انہیں قتل کرو، فدیہ لے کے چھوڑ دو انہیں، ان کا مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ میں چھوٹے لشکر کو جانے دیا، بڑے لشکر کو تمہارے قابو میں کر دیا۔ جی وہ تاجروں کا گروہ تھا، ہم نے لڑاکوں کا گروہ تمہارے قابو کر دیا، جی وہ بھی تم سے کئی گنا زیادہ کا گروہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسا ہمارا یہ بدر والا واقعہ سچا نکلا ہے نا، اسی طرح کر کے
قیامت والے دن تمہیں رزق کریم دینے کا وعدہ بھی سچا ہی نکلے گا۔ یہ تشبیہ ہو گئی اس واقعے کے ساتھ کہ میں جیسا ہم نے یہاں وعدہ پورا کیا ہے ویسے ہی ہم وعدہ وہاں بھی پورا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہیں جی، یہ اب تیسری وجہ جو ہے نا وہ امام ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ اندلس کے تھے آپ، امام بہت بڑے قرآن کے امام التفسیر ہیں، تفسیر کے بہت بڑے امام تھے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو 15 معنی آپ نے نقل کیے نا 14 معنی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کسی آیت مبارکہ کے معنی میں اتنا پریشانی ہوا جتنا اس آیت مبارکہ کا معنی دیکھتے ہوئے میں پریشان ہوا ہوں، معنی کھل نہیں رہا تھا۔ 14 معنی 15 معنی مفسرین نے بیان کی، کہتے دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہ ایک دن خواب میں نا کسی کے ساتھ مباحثہ کر رہا تھا اسی آیت پر خواب میں کسی کے ساتھ مباحثہ کر رہا تھا کہ یہ آیت مبارکہ کا معنی کیا ہے۔ اس کو میں بتا رہا تھا کہ یار اس کا معنی مجھ پہ کھل نہیں رہا، اس کا معنی مجھ پہ واضح نہیں ہو رہا۔ تو کہتے ہیں کہ خواب میں ہی میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ لفظ جو ہے نا کما، یہ تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ بیان سبب کے لیے ہے، بیان سبب کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ بیان سبب بھی کہ یہاں پر ایک لفظ مقدر ہے نصرہ کا یا ناصرہ کا، مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے جس طرح آج جو ہے نا ہم تیرے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مدد کر رہے ہیں، پیچھے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں یہ سارے اوصاف آپ کے صحابہ آپ کے غلام جب تک اپنائے رکھیں گے ہر بار ان کو ہم بدر والی فتح عطا فرمائیں گے، ہر بار ان کو بدر والی فتح عطا فرمائیں گے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اخرجا کا ربو کا، میں حبیب پیارے من بیتک بالحق کے، آپ کو نکالا آپ کے رب نے، آپ کو نکالا آپ کے رب نے من بیتک آپ کے گھر سے۔ یہ جو آپ مدینہ سے نکل کر بدر آئے ہیں، اپنے گھر سے نکل کر بدر، یہاں بیت سے گھر سے مراد پورا مدینہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے جس گھر سے حضور بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ مطلب کیا ہے صاحب مبارکہ کا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے آپ کو آپ کے رب نے نکالا ہے، آپ کو آپ کے رب نے نکالا ہے۔ اس سے میرے آقا علیہ السلام کی کمال ابدیت ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور کا ہر فعل اللہ فرماتا ہے یہ میرا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے کیا ہے۔ حالانکہ مدینے میں آپ دیکھیں حضور فرما رہے ہیں صحابہ کو چلو بھی چلو چلنا ہے ہم نے وہاں، ہاں جی صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے کے نکلے آقا علیہ السلام، لیکن اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے وہ جو نکل رہے تھے نا وہ آپ خود نہیں نکل رہے تھے، میں آپ کو لے کے آ رہا تھا، میں لے کے آیا ہوں آپ کو وہاں سے، میں نے نکالا ہے آپ کو وہاں سے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے کافروں پر کنکریاں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ مزے کی بات دیکھیں، اللہ نے فرمایا حبیب جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے نا وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا، ہاتھ تو حضور کا ہے، ہاتھ حضور کا پھینک حضور رہے ہیں۔ اللہ فرماتا نہ چھوڑیا وہ تو نہیں پھینک رہا تھا، وہ میں پھینک رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان کے وقت درخت کے نیچے، ببول کا درخت ہے اس کے نیچے صحابہ کرام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا کہ حبیب پیارے وہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے نا وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ معنی جو بخاری میں حدیث پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بخاری حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں جب میرا بندہ جو ہے نا فرض کے بعد نفل کی کثرت کرتا ہے اور میری بارگاہ کا اتنا قرب پا لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، انہی کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اسی کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اسی کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یہ رب فرما رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں کہ اعضاء اسی کے ہوتے ہیں، اس میں طاقت تصرف میرا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پاؤں اٹھاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا اپنی مرضی سے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ یہ وہ مقام ہے جو فنا فی اللہ کا مقام ہے، بندہ مکمل طور پر کلی طور پر مالک کی مرضی میں اس کی رضا میں فنا ہو جائے، اس کی مشیت میں فنا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا کہ فنا فی اللہ کے مرتبے پر میرے حبیب سے بڑھ کر کون فائز ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ کما اخرجک ربک کا، حبیب پیارے وہ جو آپ نکلے نا وہاں سے، آپ نہیں نکلے، آپ کے رب نے آپ کو وہاں سے نکالا ہے، آپ کے رب نے وہاں سے نکالا ہے۔ اور اگلی بات انتہائی لطیف، ربو کا جو ہے نا
ربوں کا کی جگہ اور بھی لفظ آ سکتا تھا، الہوں کا بھی آ سکتا تھا، ہاں جی، اور بھی کوئی لفظ آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے اسماء شریف ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں سامنے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، نظر پڑتی رہتی ہے آپ کی، اتنے اسماء شریف ہیں، ان میں سے کوئی اور بھی آ سکتا تھا، کوئی اور بھی لفظ آ سکتا تھا، وارثوں کا آ سکتا تھا، باقی لفظ آ سکتا تھا، کوئی اور لفظ آ سکتا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اخرج کر ربوں کا، آپ کے رب نے نکالا ہے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ رب کا معنی ہے تربیت دینے والا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ تربیت دینے والا اور پالنے والا، تربیت دینے والا اور پالنے والا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی جنگ ہے محبوب کے صحابہ کی، پہلی جنگ ہے، اسلام اور کفر کی پہلا معرکہ جی بدر ہے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے، یہ رب آپ کو نکال رہا تھا آپ کے صحابہ کی تربیت کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، ہاں جی، اللہ اکبر۔ پھر وہ جو تربیت ہوئی نا محبوب کے صحابہ کی بدر میں، ہاں جی، وہ پھر کسی سے ڈرے نہیں ہیں، کسی سے ڈرے نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر، کیسر و کسرا کے دروازے جا کھٹکائے حضور کے صحابہ نے، وہاں جا پہنچے، ان کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی، کچھ نہیں رہا ان کا، یہاں تک کہ حضرت عقبہ بن نافع چلتے چلتے گھوڑا دوڑاتے افریقہ کے سمندر پر پہنچے، گھوڑا جناب ایسے داخل ہونے لگا تھا، آپ نے پکڑی اس کے رسیاں، اس کی کھینچی پیچھے کی طرف، گھوڑے نے منہ اوپر کیا، آپ نے منہ اوپر کیا، کہنے لگے مولا تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے، وگرنہ میں تو گھوڑے آگے لے کے جا رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ڈرے ہیں صحابہ حضور کے، ہاں جی، افریقہ کے جنگلوں میں حضور کے صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں جی، رات کو، ہاں جی، جنگل میں جا کے ان کا جو شہر تھا وہاں نہیں رہے، فتح ہو گیا پورا شہر، وہاں نہیں رہے، کیوں؟ میں کہ یہ نئے یہ کافر ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ والے مسلمان ان کی رسومات کو اپنا لیں۔ الگ سے شہر آباد کیا ہے حضور کے صحابہ نے، کیا حکمت عملی تھی یار، کیا سیاسی بصیرت تھی حضور کے صحابہ کی۔ جنگل میں جا کے رہے، وہاں پہ ہر طرح کے موذی جانور ہیں، درندے ہیں، کیڑے مکوڑے، حشرات، بچھو، ہر چیز موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی حضور کے غلام کھڑے ہوئے کہنے لگے یا حشرات الارض، او درندو، او کیڑے مکوڑو، زہریلو، سانپو، بچھو، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی ہیں، اتنا وقت ہے تمہارے پاس، یہ جگہ چھوڑ جاؤ۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا درندے دوسرے اپنے بچوں کو بھی اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے تم رسول اللہ کے غلام آ گئے ہو، ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، تمہارے حکم کے پابند ہیں، تم نے رب کا حکم مانا ہے، ہم تمہارا حکم مانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پھر شان پائی حضور کے صحابہ، تربیت پھر کیسی کی رب تعالیٰ نے وہاں پہ بدر کے اندر۔ یہ ربوں کا صرف لفظ رب کے شان کا اظہار ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی جہاں بھی گئے، وہ جو رب نے پہلے وعدہ فرمایا تھا ربوں کا، میں تربیت کر رہا ہوں، تمہاری تربیت کے لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، پھر وہ ہو کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت ربی جو ہے نا، اس کا ظہور ایسا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی اگر ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کے رب ہونے کے حوالے سے ایمان پکا ہو جائے نا، تو ہمیں پوری دنیا میں نیچے نہیں دکھا سکتی، کبھی بھی پوری دنیا مل جائے، لیکن ہمارا تو رب آج IMF ہے نا، ہمارا تو رب پھر وہی ہے نا، ہم نے تو رب پالنے والا اسے مان رکھا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اگر ہم نے رب کا یہ حکم مان لیا تو IMF پیسے بند کر لے گا، وہ خدا کے بندے رب فرماتا ہے میں کہ اگر میری باتیں یہ مان لیتے تورات اور انجیل والے تو میں ان کے لیے رزق آسمان سے بھی دروازے کھول دیتا، زمین سے بھی دروازے کھول دیتا ان کے لیے رزق، بتائیں۔ لیکن ہم نے تو بھائی مانا ہی نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ کو رب۔ اور یہاں حضور کے صحابہ نے اللہ کو رب اتنا مانا ہے، رب خود فرما رہا ہے ربوں کا، تمہارا رب ہے، تم نے مانا ہوا ہے اللہ کو رب اپنا۔ اگر آغاز کی ہم بھی اب اللہ کو اپنا رب مان لیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ربوں کا من بیتک بالحق، اور یہاں پہ لفظ حق جو ہے نا یہ بھی بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو جنگ کر رہے ہیں نا، جو لڑائی کر رہے ہیں، وہ زمین کے لیے نہیں کر رہے، جداد کے لیے نہیں کر رہے، ہاں جی، صرف اپنی حکومت چمکانے کے لیے اس لیے نہیں کر رہے، بلکہ فرمایا کہ بالحق کے، حق کو حق کر کے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، احقاق حق کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں جہاد وہی ہوتا ہے جو حق کے لیے کیا جائے، زمین کے لیے، جداد کے لیے، اپنی حکومتوں کے لیے جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ جہاد نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بے شک مومنین میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اس لڑائی کو بوجھ سمجھ رہا تھا،
وہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ والا نہ آئے وہ والا آئے، ان کے ساتھ لڑنا ذرا مشکل پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں مزے کی بات، اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا نام نہیں لیا، حالانکہ بات تو ان کے دل میں آئی تھی، صرف انہوں نے بھی زبان پہ نہیں لائی۔ کتنی ساری باتیں ہمارے بھی دل میں آتی ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، نیکی کے کام کے متعلق دل میں آ جاتی ہیں باتیں، یار ہوں تو اے ہوئے تھے ہوں ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں دل میں۔ آخر علیہ السلام کی تربیت پھر ربوں کا ظہور کیسے ہو رہا ہے پھر، اس بات پر بھی تربیت فرمائی رب تعالیٰ نے، جی مال غنیمت کے معاملے میں تربیت، اس معاملے میں تربیت، یعنی کہ آپ دیکھیں پورا ایک مدرسہ تھا بدر کا میدان، یار کتنی دیر کے لیے جنگ ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے علوم کے خزانے محبوب علیہ السلام کے صحابہ پر اتار دیے، وہاں سے ایک ایک صحابی جو ہے وہ میدان کا شاہ سوار بن کے آیا، وہاں ایک ایک صحابی حضور کا، اور نام ہی لیا اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں فلاں لوگ ہیں، فلاں گروہ ہے، بات دل میں تھی ان کے کہ یہ والے اس والے سے نہ لڑتے، ان سے لڑ پڑتے، ہم ان سے لڑنا آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی کو رب تعالیٰ نے کرہ کے ساتھ تعبیر فرمایا، میں کہ ان فریقا من المؤمنین لکارہون، میں ایک گروہ تم میں سے ایسا تھا جو اسے ناپسند کر رہا تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ ہماری ان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ منظور اور تھا، میں کہ تم جسے طلب کر رہے تھے وہ تھوڑا تھا، وہ کیا تھا؟ تھوڑا تھا۔ وہ تھوڑا تھا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ وہاں صرف تمہارے ہاتھ مال آتا، صرف دنیا ہاتھ آتی، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں اسلام کا جھنڈا اونچا ہو گیا ہے، 70 کافر مارے گئے ہیں، 70 کافر پکڑے گئے ہیں، پھر ان کا جو اتنا سارا مال لے کے آئے تھے وہ بھی سارا صحابہ کے ہاتھ میں آیا، جی پھر جو 70 پکڑے گئے انہوں نے پھر فدیے لے کے اپنی جانیں چھڑائیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے پاس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے دین کے لیے جب لڑو گے نا تو میں یہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔